لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ ہجر ہے، اس کی یہ آیت نمبر 9 ہے. اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے اور کچھ باتیں باقی تھیں، وہ آ جائیں گی. اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بے شک یقیناً ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، اور یقیناً اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. جب قرآن پاک سناتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اور اس میں تذکرہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے تھے لست مرسلا، کہ آپ مرسل نہیں ہے، آپ نبی نہیں ہیں. آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے تھے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، خود اس کو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو سناتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ ایک لوہار ہے، مکے میں تھا، حالانکہ وہ عربی بھی نہیں تھا، عجمی تھا. کہتے تھے کہ یہ انہی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، وہی ان کو سناتا ہے. اور کبھی کہتے تھے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. کبھی اس میں عاد اور سمود کا تذکرہ ہے، یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے. پھر کہتے تھے کہ چند دن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے سے کہتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص کا جو یہ مشن ہے، جو یہ سنا رہا ہے قرآن پاک لوگوں کو، یہ ختم ہو جائے گا، بس انتظار کر لو، آگے دیکھو کیا ہوگا. تو ان دونوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا. بہت مشہور آیت ہے یہ، بہت مشہور. اکثر مدارس کے اندر جب حفاظ کرام کی دستار بندی ہوتی ہے تو اکثر علماء کرام اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. لفظی ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے بے شک قرآن پاک نازل کیا. ان کو جواب دے دیا یہ حضرت کا اپنا کلام نہیں ہے، نہ کسی سے سن کر یہ سنا رہے ہیں، نہ کسی کتاب کو دیکھ کر، اور حضرت تو پڑھے ہوئے تھے بھی نہیں. اور اس کا جواب آگے بھی ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے لکھتے بھی نہیں. اگر آپ لکھتے اور پڑھتے تو ضرور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو کتابیں اس نے کہیں رکھی ہیں چھپا کے، اس میں سے یہ مضمون نقل کر کے لاتے ہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اپنے دست مبارک سے کبھی لکھتے ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ شک میں پڑتے کہ گھر میں کتابیں چھپا کے رکھی ہیں، کہیں سے لائیں تو اس کے مضامین لکھ کے اور یاد کر کے لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں تھا اور آپ پڑھتے بھی نہیں تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کلام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، فرمایا ہرگز نہیں، اس کے محافظ ہم خود ہیں، اس کے محافظ ہم خود ہیں. یہ آسمانی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں ہی تو تھی، تورات، انجیل، زبور، لیکن ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. یہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر تھی کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کر لو. علماء کے کرام کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کریں.
تو بہت زمانے تک وہ اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخر میں وہی ہوا کہ لالچ انسان کو خراب کر دیتی ہے، تو جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو ان لوگوں نے پھر اللہ کے کلام کو بھی نہیں بخشا، اس میں تحریف کرتے رہے۔ اب بھی دنیا کے بہت سارے لوگ قرآن پاک کے الفاظ کو تو نہیں بدلتے ہیں، لیکن اپنی تشریح جب کر لیتے ہیں تو مفہوم بدلتے ہیں، مفہوم بدل لیتے ہیں، لیکن علماء کرام پھر کہتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے، یہ تشریح غلط ہے۔ جیسے خاتم النبیین کے سارے لوگ تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا کوئی شخص کہے کہ خاتم النبیین کے معنی آتے ہیں نبیوں کی مہر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، جس پر مہر ڈال دیں گے نبی بن جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے الفاظ تو نہیں بدل سکا، الفاظ تو، لیکن مفہوم اپنا لگا دیا اس میں، تو علماء کرام اس کی بھی حفاظت کریں گے کہ نہیں یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، اس کے ہم محافظ خود ہیں۔ اب حفاظت کا جو سب سے بڑا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کی یادداشت۔ کیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، عقلیں بالکل وہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ لوگ کیسے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں میں نے یاد کی کہاں؟ نماز میں یاد ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ صورت پڑھتے تھے، ہمیں یاد ہو گیا۔ ایک خاتون کہتی ہیں سورہ قاف کے بارے میں، کہتے ہیں کہ سورہ قاف کو میں نے کہیں نہیں انہیں لکھے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اس کو کہ میرے پاس ہو نسخہ نہیں، البتہ جمعہ کے دن کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے، قاف والقرآن المجید، کہتے بس ایک دو مرتبہ حضرت نے اس کو پڑھ لیا، دو تین مرتبہ تو میرے مکمل صورت مجھے یاد ہو گئی۔ ایک تو زبان وہی تھی تو اس کا بھی اس میں دخل ہے، دوسرا یہ کہ جو قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر دیا تھا اس کا مقابلہ نہیں، اس کا نہیں، پورا عالم اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اہل عرب کا جو قوت حافظہ تھا، جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو بس ساری زندگی یاد ہے۔ اور وہ محدثین کے جو واقعات لکھے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ وہ اتنا تو نہیں ہوگا، یہ تو کتابوں میں ایسے مبالغہ لکھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کو دنیا میں بھیجا، انہیں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا جو قوت حافظہ لوگوں نے دیکھا تو تصدیق ہو گئی کہ جو کتابوں میں لکھا بالکل صحیح ہے۔ کیا حضرت فرماتے تھے اگر میں سرسری ایسے ہی نگاہ ڈالوں کسی کتاب کی طرف تو 40 سال تک تو مجھے بھولتا ہی نہیں اس کو، کتنے انہیں سرسری اتفاقاً نظر پڑ گئی، اتفاقاً، اور اگر ذرا ارادتاً یاد کر لیں تو پھر تو بھولنے کا تو سوال نہیں، تو اتفاق ہی، اس لیے حضرت کو عبارتوں کی عبارتیں یاد تھی۔ کبھی فرماتے تھے کہ یہ کتاب میں نے آج سے 18 سال پہلے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی، ایک مرتبہ ایسا ہی تھا، حوالے کے اوپر حوالے دینے لگے، بعد میں مجلس ختم ہو گئی کیونکہ وہ مقدمے باولپور نہیں لڑا تھا، تو اس میں حضرت خود تشریف لے گئے تھے، تو پھر وہ بحثیں وہاں ہو گئی تھی باولپور کے مقدمے میں ختم نبوت پر۔ بہرحال تو مجلس ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت جو آپ آج حوالے دے رہے تھے یہ آپ نے 2-3 دن پہلے مطالعہ فرمایا اس کا؟ فرمایا نہیں، 18 سال پہلے دیکھا تھا۔ کیا؟ اور اس وقت وہ سرسری دیکھا تھا، تو لوگوں کو تصدیق ہو گئی، ہاں پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے قوت حافظہ ایسے ہوں گے۔ تو پھر کتابوں میں واقعہ جی لکھے ہیں، ایک شخص ہے عمرو ابن امیہ زمری، یہ فرماتے ہیں میں حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے ساتھ گیا، ہم پہنچ گئے ہمس، تو وہاں اس نے کہا، عبید اللہ نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہے صحابی، اس سے ملاقات کریں گے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا حضرت وحشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کہا چلو ملاقات کریں اور اس کو بتائیں گے کہ آپ نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، کیونکہ وہ تو بہت بہادر تھے، آپ اپنا واقعہ سناؤ کس طرح کیا کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گئے
تو عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ جب ہم قریب پہنچے تو عبید اللہ نے اپنا یہ امامہ جو ہے اس کو اتارا اور اس کو اپنے چہرے پر ایسے لپیٹ کے رکھا ہے، پیشانی بھی بند کر لی، چہرہ سارا بند، صرف آنکھیں کھلی رکھی، صرف آنکھیں اتنی سے آنکھیں کھلی رکھی. گئے وہاں ملاقات کی، سلام کلام. تو عبید اللہ نے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پہچانتا نہیں. تو البتہ حضرت نے پھر ایک نظر ڈالی اس کی آنکھوں کی طرف اور اس کے پاؤں کی طرف، باقی تو چہرہ سب بند تھا نا اس میں. حضرت نے فرمایا کہ ایسے تو میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں اور آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں اور بہت زمانے پہلے، کتنے 40 سال یا کتنے سال ہو گئے تھے، کہا کہ اس وقت میں حضرت عدی ابن خیار کے گھر گیا تھا تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا. انہوں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، ام قتال. تو عرب کے لوگ جو ہے دوسروں سے دودھ پلواتے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا، حضرت عدی نے کہا وحشی یہ بچہ ہے، یہ اس عورت کے پاس لے جاؤ. کس کے پاس؟ اس کو دودھ پلائے گی. تو بچہ تو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، ایک تو پاؤں اس کے نظر آ رہے تھے، اس کا چہرہ، لیکن آپ کا تو چہرہ بند ہے لیکن آنکھیں وہی ہیں کیا جو اس بچے کی تھی، اور پاؤں بھی وہی ہیں، پاؤں بھی، حالانکہ اس وقت تو پاؤں اتنے چھوٹے سے تھے تو ایسے غضب کے حافظے تھے. بہرحال تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی، کیا ایسا بھی قوت حافظہ ہو سکتا ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا، کہا جو قصیدہ سنائے نیا، پرانا نہیں، اس کو انعام دیا جائے گا. تو ایک شاعر نیا قصیدہ لے کر گیا. بادشاہ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا، ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ یاد ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ سن لیا یاد ہو گیا. اس کا وزیر جو تھا وہ 2 مرتبہ جب کسی بات کو سنتا تھا، یعنی کسی قصیدے وغیرہ کو، بات تو ایک مرتبہ یاد رہے گی، قصیدہ اور کچھ اشعار وغیرہ، تو وزیر جب 2 مرتبہ سنا تو اس کو یاد ہوتا تھا. تو ان کی خادمہ تھی باندی، وہ جب 3 مرتبہ کسی چیز کو سنتی تھی تو اس کو یاد ہوتا تھا. تو بادشاہ کو ایک ہی مرتبہ سننے سے یاد ہوتا تھا، اور وزیر کو 2 مرتبہ، اور اس کی جو باندی تھی 3 مرتبہ. تو شاعر آیا اور اس نے اپنا قصیدہ سنایا. بادشاہ نے کہا یہ تو ہمیں بھی یاد ہے، یہ کون سا کمال ہے، نیا کچھ لاؤ. تو اس نے کہا یہ تو میں نے خود بنایا ہے، آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ کہا یقین نہیں آتا تو سنو. تو سارا قصیدہ سنایا. تو بغل میں وزیر بیٹھا ہوا ہے نا، وزیر بھی تو وزیر 2 مرتبہ سننے کے بعد یاد. کہا اگر اب بھی یقین نہیں آتا ہمارے وزیر سے سن لو. تو وزیر نے بھی سنایا. شاعر بیچارہ ایسے مبہوت ہو گیا رہ گیا کہ کیا چکر ہے یہ. اس نے کہا اب بھی یقین نہیں آتا ہماری باندی سے سن لو. تو باندی نے سارا قصیدہ سنا لیا. تو بہرحال ایسے ان کی قوت حافظے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام جو لے لیا وہ ان کے سینوں سے لیا. کس سے؟ اور لوگوں کی توجہ کاغذ قلم کی طرف تھی ہی نہیں. ان کے سامنے کاغذ قلم کیا چیز ہے، بلکہ وہ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے. کیا معیوب سمجھے لکھنے کو؟ بھائی لکھ رہا ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جو سن لیا یاد ہو گیا، جو دیکھ لیا تو یاد رہ گیا. اس لیے قلم کاغذ کا کوئی رواج وہاں نہیں تھا، بہت کم لکھتے پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کام جو لیا وہ سینوں کا لے لیا. اب اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، یہ سورہ قیامہ میں ہے، وہ اسی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے، آیت نمبر 16. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وحی کے دوران ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. ابتدا میں یعنی وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں کوئی بھی صورت، تو حضرت اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان مبارک کو ہلاتے تھے، آہستہ آہستہ پڑھتے، ایسے دہراتے تھے اس کو، یاسین القرآن. تو جبریل بھی پڑھ رہا ہے اور حضرت بھی دہرا رہے ہیں. اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے اس آیت میں کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، ہلائے نہیں. کیونکہ جب آدمی یاد کرتا ہے نا فطری طور پر تو زبان تو ہلاتا ہے نا، چاہے آہستہ یاد کرے چاہے زور سے یاد کرے. خاص طور سے ہمارے حفظ والے لڑکے وہ تو منہ بند کر ایسے بیٹھیں گے تو یاد ہی نہیں ہوگا. تو ضروری یوں کرنا ہے یاسین والقرآن. اور فطری طور پر تو ہلتے بھی رہتے، اگر اسے کہیں گے ہلنا نہیں ایسے رہو یاسین والقرآن، لیکن ہوگا ہی نہیں.
پتہ نہیں اللہ نے کیا فطرت رکھی ہے، تو وہ جب یاد کرنا شروع کر دیں گے خود ہی ہلنا شروع کر دے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک، تو پورے درجہ حفظ میں نظر ڈال دو، سب لوگ جو ہیں بس یاسین یوں ہل رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو جلدی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک، حرکت نہ دیں بہ اس وہی کو یاد کرنے کے لیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لے لیں اور یاد کریں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا سوال ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے تو جبریل علیہ السلام تو چلا جائے گا، اس لیے وہ کسی چیز پر لکھ کے لایا نہیں۔ اگر وہ کاغذ پر لکھ کے لاتا، کپڑے پر لکھ کے لاتا اور کسی چیز پر لکھا ہوتا تو جبریل علیہ السلام چلے جاتے اور کہتے حضرت یہ آیتیں میں نے اس پر لکھ کے لائی ہیں، آپ آہستہ آہستہ ان کو یاد کر لینا، تو جبریل چلے جاتے تو حضرت اس کو یاد کر لیتے۔ لیکن ایسا وہ تو کسی چیز پر لکھا ہوا لایا ہی نہیں اور سنایا اور چل دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن پاک کو محفوظ رکھنا، کیا رکھنا؟ جی جمع کر دینا آپ کے دل مبارک میں، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام صرف سننا ہے، آپ کا کام اس کو دہرانا نہیں۔ وقرآنہ، اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارے لہذا فیضا قرأناہ، جب ہمارا فرشتہ آپ کو سنائے گا یہ وحی، فاتبع قرآنہ، تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، کیا کریں؟ اس کے تابع بن کے رہیں، یعنی سنیں خاموشی سے، زبان دہرائیں، زبان مبارک سے اس کو یاد نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ثم، اس کے بعد ان علینا بیانہ، اس قرآن پاک کا بیان کر دینا، کیا؟ اس کی وضاحت، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے۔ تو تین چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے ان آیتوں میں لے لی۔ نمبر ایک، قرآن پاک کا یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آج حافظ لوگ یاد کرتے ہیں نا، خود بخود تھوڑا یاد ہو جائے گا، یاد کرنا پڑے گا۔ کسی کے 4 سال، کل ہی ایک جگہ دستار بندی تھی، وہ ختم قرآن کی مجلس تھی، تو 2 بچوں نے یاد ختم کر لیا، ختم قرآن کر لیا۔ اب کسی کے 4 سال لگے، کسی کے 5 سال لگے، جس کا جیسا قوت حافظہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یاد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن پاک نازل ہوتا رہے گا آج قدرت، وہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ ہیں اس امت کے، اور لیکن آپ نے یاد کیا نہیں، بغیر یاد کیے خود ہی یاد ہو گیا۔ یہ تو معجزہ تھا نا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بھی معجزات دکھاتے ہیں دنیا میں۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے اپنی کتابوں کو اور چھت کے اوپر رکھا تھا۔ یہاں تو ہمارے یہاں ٹین ایسا چھت ہوتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر کون بیٹھے گا، لیکن باہر اس کو بھی چھت کہتے ہیں، جو سلیب اوپر ہوتی ہے نا، تو وہاں جو ٹیرس کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تو اور کوئی چھت ہو، وہاں تو آرام سے آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، سینکڑوں چیزیں وہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص اپنی کتابوں کو لے کر وہاں اس میں پھیلائے تھے۔ کبھی کبھی کتابیں جو اندر رہتے ہیں، تھوڑا اس کے اندر نمی آتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، تو تھوڑا ہوا میں رکھ لیں اس کو۔ تو انہوں نے کتابوں کو تھوڑا ہوا میں رکھ دیا تھا اوپر۔ تو اتفاقاً بادل آ گئے اور بارش بھی آنے لگی۔ وہ جلدی سے گیا اور اپنی کتابوں کو سمیٹنے لگا کہ جلدی سے ان کو محفوظ رکھیں۔ تو اس زمانے میں تو کتابیں زیادہ وہ قلم ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، تو جب اس پر پانی گر جاتا تھا تو ایک دم وہ سب دھل گیا، تو اس کو کوئی رہا نہیں۔ آج کل کا یہ چھاپ ہے نا، یہ چھاپ یہ تو دھلتا نہیں ہے، یہ ایسا چھاپ ہے کہ ہاں کاغذ خراب تو ہو جائے گا، کاغذ مٹی لگ جائے گی، وہ لگے گی، لیکن اب اس کے صرف پانی ڈال دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ دھل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر ایسا کلام نازل فرمایا ہے اور جس کو پانی کبھی دھو نہ سکے، کیا جی، وَمُنزِلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، یہ ہم تم پر ایک ایسی کتاب ہم نازل کرنے والے ہیں
اور جس کو پانی دھوئے گا نہیں، مطلب تو اور کتابوں کو تو دھو لیا، وہاں کچھ نہیں رہا، لیکن اس کتاب کو ہم ایسے رکھیں گے کہ کوئی اس کو دھونا چاہے، ختم کرنا چاہے اس کو، اس نسخے کو، تب بھی وہ قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکے گا۔ سوال کیوں؟ کاغذ تو دھل جائے گا، یعنی کاغذ دھل جائے گا، سینہ کیسے دھلیں گے؟ وہ تو سینے میں بھی محفوظ رہے گا نا۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ 3 چیزیں، ایک تو قرآن پاک کا یاد کرانا ہمارے ذمے، پھر جب آپ اس کو سنائیں گے لوگوں کو یہ بھی ہمارے ذمے، پھر اس کی وضاحت کیا، مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لو، ظہر نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لو، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، فجر کی، لیکن کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ کو جبریل علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود کر لیں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی واقعہ قرآن پاک میں ہے، اس میں اشارہ ہے، کیا ہے؟ ساری تفصیل نہیں ہے، ساری تفصیل بتانا یہ ہمارا کام ہے۔ بہرحال اس شخص نے اوپر کتابوں کو رکھا تھا، اچانک جو بارش آئی وہ جلدی سے گیا اور کتابوں کو سمیٹنے لگا، تو جب دیکھا کہ بارش تو ایک دم آئی تو اس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھایا۔ کس کو؟ قرآن پاک کو اٹھا کے اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور تھوڑا جھک گیا ایسا، تاکہ اگر بارش برسے تو میری پیٹھ پر برسے، کمر پر، تو قرآن کے اوپر نہ برسے۔ اس طرح سے کرتے کرتے اس کو کسی محفوظ جگہ میں رکھا اور دوسری کتابوں کو اٹھا لیا۔ یہ جو اس نے قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگایا اور ایسے جھک گیا، ساری بارش اس نے اپنے اس پر رکھ لی، شانوں پر لے لی۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی، یہ ادا کو، کہ اس نے قرآن پاک کا اتنا احترام کیا، اتنی تعظیم کی کہ اس کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ گرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اٹھا اور کتابیں اٹھا لی تو سارا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا، سارا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ ایسی کتنی عجائبات کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک بچہ ہے، جب اس کی زبان آ گئی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ قرآن شریف کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ تو لیکن 16 پارے یاد تھے۔ کتنے؟ اس کے آگے کچھ نہیں۔ کہا 16 پارے یاد ہیں، باقی کیوں نہیں؟ کہا میری والدہ کو 16 ہی پارے یاد تھی، جب وہ پڑھتی تھی تو اس کے اثرات مجھ پر پڑتے تھے، مجھے بھی یاد ہو گیا۔ کیا؟ ہاں، تو وہ 16 ہی پڑھتی تھی زبانی، تو وہ سال پر تو معجزات ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ قرآن پاک کا یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے، آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک مرتبہ سن لیا کافی ہے۔ دوسرا چیز جو اس میں وہ قرآن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو اس کی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک آدمی کہتا ہے بھائی سورہ یاسین آپ کے لیے مجھے یاد نہیں ہے، آپ نے یاد کر لیا، اس کے بعد سنانا ہے، تو یاد کرنا مشکل ہے، سنانا کیا مشکل ہے؟ آپ مجھ سے کہیں سورہ رحمان پڑھ لو، میں کہوں گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان شروع کر دوں گا۔ جس کو یاد ہی نہ ہو وہ تو سنا ہی نہیں گئے۔ جس نے یاد کر لیا اور پھر پختہ، پھر اس کو کہیں گے پڑھو تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ علم شریف پڑھ لے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، یاسین پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، جو بھی سورت اس کو یاد ہو پارے ہم سنائے گا۔ معلوم ہے کہ یاد کرنا مشکل ہے لیکن سنانا مشکل نہیں، سنانا مشکل نہیں، وہ تو خود ہی آدمی سنا لے گا۔ لیکن اس آیت میں فرمایا قرآن پاک کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، یہ تھوڑا اہم موضوع ہے کہ لیکن پھر اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا تاکہ صحابہ کرام سن لیں، صحابہ کرام سن لیں۔ اور جب آپ اس کو لکھوائیں گے، کاتب آئے گا لکھنے کے لیے، یہ زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ سوال اس میں ذمہ داری لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ذمہ داری لینے کی یہ سوال ہے نا۔ تو جب یاد ہے تو سنا لیں گے۔ تو ایک استاد بچے سے کہتا ہے کہ بھائی یاد کرانا میرا کام ہے، میں آپ کو پختہ یاد کرا دوں گا پارے ہم، تو وہ سنا لے گا۔ چنانچہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں اور تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب یہ سننا ہے، اس کی وجہ یہ ہے انسانوں کا کلام صرف کلام ہوتا ہے، کیا الفاظ جوڑ دو جملے بن گئے، جملے جیسے کوئی آدمی تقریر کرے گا ٹھیک ہے، لیکن 2 کلام دنیا میں ایسے ہیں جن کے پیچھے انوارات ہیں، کیا جی، ہر لفظ اس کے پیچھے نور ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ رسم الخط صلاۃ جو قرآن پاک میں لکھا ہے، صاد لام واو، اس کے اوپر کھڑا زبر، اگر کوئی صاد لام الف لکھے گا تب بھی تو صلاۃ ہی پڑھیں گے، ایسے بھی صلاۃ پڑھیں گے، ایسے بھی صلاۃ پڑھیں گے۔
لیکن واو چھوٹ گیا، واو تو کہیں گے نہیں حرام ہو گیا، واو کو لکھنا ضروری ہے۔ وجوہات کہ واو کے اندر جو انوارات ہیں وہ کہاں سے ہوتے، وہ واو ہی جب نکل گیا تو اس کے انوارات اسی کے ساتھ نکل گئے۔ اور ہر آیت اور ہر حرف کے ساتھ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ حدیث میں ہے کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ تو جب آپ نے ان حروفوں کو نکال دیا تو اس میں وہ انوارات و برکات بھی نہیں رہیں گے، وہ تو نکل جائے گا، تو یہ کہا جائے گا تم نے کمی کر دی، تم نے تو معلوم ہوا۔ تو یہ قرآن پاک اس میں انوارات ہوتے ہیں بے شمار، کیونکہ نورانی کلام ہے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، یہ نورانی کلام ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے۔ تو دوسرا کلام ہے احادیث، کیا جی، ان میں انوارات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلام دنیا کے اندر ہے وہ کلام بہترین ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ہو سکتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر علوم ہوں گے لیکن انوارات نہیں ہوں گے۔ کیا اچھا کلام ہوگا لیکن انوارات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو یہ کلام ہے اس میں انوارات بھی ہوتے ہیں، اور یہ مشائخ نے پورا طے کر لیا ہے انوارات ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو سارے انوارات کے ساتھ، کیا اس لیے کسی صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے تھے، کیا 70,000 فرشتے، تو نورانی کلام ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امی ولی تھے۔ کیا امی ولی کے میں نے پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابیں ہیں، کیا ہیں کہ ایک دو مسئلے نہیں ہے، ان کی کتابیں ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلجماسی خود کہتے ہیں کہ میں نے جب شیخ کے بارے میں سنا کہ ان کو علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا ہے، علم لدنی ہوتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو علم کسبی ہوتا ہے جو آدمی پڑھے، کتابیں پڑھے، درسگاہوں میں جائے۔ ایک علم وہابی بھی اس کو کہتے ہیں، علم لدنی بھی، وہ اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، علم لدنی ان کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو علامہ سلجماسی فرماتے ہیں شیخ کا جب شہرہ ہوا تو میں بھی گیا، میں دیکھوں یہ کون ہے، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں مجلس میں گیا تو میں نے دیکھا واقعی تو عجیب عجیب باتیں کر لیتا ہے۔ تو پھر میں نے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ میں نے ایک سوال کیا، علمی سوالات، شیخ جواب دیتے رہے، شیخ آخر میں پھر معتقد ہو گیا ان کا۔ تو میں نے کہا ان سے بیعت ہونا چاہیے، یہ تو شیخ کامل ہیں۔ میں بیعت ہو گیا اور پھر میں ان کی صحبت میں رہا، تو ان کی صحبت میں مجھے اللہ نے بہت نفع عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے پوچھا حضرت آپ تو قرآن پاک کے حافظ بھی نہیں، کیا تو جب آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی۔ جب حدیث مبارک کوئی پڑھ لیتا ہے آپ فوراً کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ پہچانتے کیسے ہیں آپ؟ کیا جب آپ حافظ کلام اللہ بھی نہیں ہیں، محدث بھی نہیں ہے، لیکن یہ پہچان، شیخ نے فرمایا میں نور سے پہچانتا ہوں۔ کیا جی، یہ لکھا ہے تبریز میں لکھا ہے، کہا کہ نور سے اس طرح پہچانتا ہوں جب بھی کوئی شخص تلاوت کر لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آواز تو آتی الفاظ، لیکن اس کے ساتھ انوارات نکلتے ہیں۔ کیا پھر حضرت نے مثال بھی دے دی، جیسے سردیوں میں آدمی باتیں کرتا ہے تو باتوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھاپ بھی نظر آتا ہے نکلتے ہوئے، گرمیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، سردیوں میں نظر آتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں اس سے پہچانتا ہوں، میں اس سے۔ تو کہا کہ جب کوئی حدیث پڑھ لیتا تو اس کا نور بھی نکلتا ہے، لیکن دونوں کے نور میں فرق ہے، قرآن پاک کا نور الگ ہے، حدیثوں کا نور الگ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی کوئی عربی جملہ زبان سے نکالے گا تو اس میں چونکہ انوارات نہیں ہوتے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے عربی عبارت تو ہے لیکن یہ نہ قرآن پاک ہے نہ حدیث ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں شیخ کو امتحان کر لوں گا۔ کیا ادھر تو معلوم تھا کہ اس کے قدم تو بڑے مضبوط ہیں۔ میں نے اس شیخ سے کہا حضرت میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آدمی فرمایا پڑھ لو۔ کہا میں نے آیت پڑھ لی۔ کیا آیت کے اندر میں نے جان بوجھ کر حدیث کا ایک ٹکڑا داخل کر لیا، یہی الفاظ ہے۔ میں نے حضرت شیخ کے سامنے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد میں نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر وقوموا للہ قانتین۔ حضرت فرمائیے میں نے کیا پڑھا؟ حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، درمیان میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ کہا وہی العصر، وہی تو کہا میں حیران ہو گیا، کیا عجیب شخص ہے یہ۔ اور یہ واقعی ہے، وہی العصر حدیث میں، کس میں؟
انہوں نے جان بوجھ کر اس کے اندر یہ لگایا تھا. پھر میں نے اس کے بعد کہا حضرت مجھے بتائیے کہ حدیث قدسی میں اور عام حدیثوں میں کیا فرق ہے کیا؟ تو میں نے حدیثیں سنانی شروع کر دی. تو وہ فرماتے ہاں یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کا. تو میں نے حدیث قدسی سنانی شروع کر دی جس میں وہ مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، اس کا مفہوم بھی اللہ کا ہے. عام حدیثوں میں مفہوم بھی حضرت کا ہی ہوتا ہے اور الفاظ بھی حضرت کے. حدیث قدسی میں مفہوم ہوتا ہے اللہ کا اور الفاظ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک وحی نازل ہوگی، اس کو اپنے الفاظ میں اس نے آپ بیان فرمایا. کہا حدیث میں بتائیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. میں حدیث قدسی سنانا شروع کر دیا. شیخ رک گئے کیا اور سوچ میں پڑ گئے. کہتے ہیں کہ اس کے انوارات تو اس کے ان حدیثوں کی جو سنا رہے ہیں آپ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی کی طرف بھی ہے کیا؟ تک اچانک زبان سے نکلا یہ قدسی ہے، کیا ہے؟ حالانکہ یہ ٹرم ہے حدیث قدسی کا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو کچھ ایسی حدیثیں سنائیں جو موضوع ہیں. موضوع کے معنی جھوٹی. محدثی نے لکھا یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث وہ حدیثیں بھی اس نے سنائی. شیخ نے فرمایا یہ حدیث نہیں، یہ حضور کا کلام نہیں، یہ حضور کا کہے تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسا ہے. تو موضوع حدیثوں کو الگ کر دیا اور جو حدیث قدسی ہے حضرت شیخ نے الگ پہچانا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حدیث عام حدیثوں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے کیا؟ یہ بہت عجیب ہے، اللہ اکبر، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کہا کہ جب شیخ نے سمجھایا کیا کہا عام حدیثوں کا تعلق ذات محمد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ جو حدوث فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی کا تعلق روح محمد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ اسے دونوں میں فرق ہو گیا. کہا جب حضرت نے یہ شیخ پوری وضاحت کر لی، میں نے صرف اشارہ کر دیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے بوسہ دے دیا حضرت کو. اتنے مضبوط اس کے قدم. تو بہرحال شیخ نے فرمایا کہ قرآن نور سے بھرا ہوا ہے. کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. کیا کہ یہ عام کلام نہیں ہے. تو اب جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا تھا تو پسینہ آتا تھا، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. آپ ایسے اپنا پسینہ یوں پوچھ لیتے تھے جب وہی ختم ہوتی تھی، ایسے ٹپکتا تھا. کیا سردیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے رضی اللہ عنہا سردیوں میں ٹپکتا تھا، ایسے آپ صاف کرتے تھے، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھی کوئی صورت پڑھ لیں تو نہ تو پڑھنے والے پر کوئی اثر پڑے گا نہ تو سننے والوں پر، کہ پڑھنے والے کا چہرہ متغیر ہو جائے اور سننے والوں کو جو ہے پسینے آ جائیں. کسی کو پسینہ نہیں آئے گا. ہم پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو کس کو پسینہ آیا؟ لیکن حضرت کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ آتا تھا کیا؟ اور چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اور عجیب بات یہ کہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اونٹ بیٹھ جاتا تھا. کیا سوال کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو. کیا اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک ہم آپ کے اوپر اتارنے والے ہیں سنلقی عن قریب قولا ثقیلا، وہ کلام جو وزندار ہو. کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وزندار ہے. کیا ہے؟ اسی وزن کی وجہ سے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وہ اس وزن کو برداشت نہیں کرتی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے لیٹ گئے تھے اور میرے ران مبارک پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا تھا ایسے، تو وہی نازل ہوئی. کیا اسی دوران وہی کبھی بھی نازل ہوتی تھی. اتنا بوجھ پڑا میری اس کی ران کے اوپر، میں نے سوچا کہ جو ران کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی وہ، لیکن میں برداشت کرتا رہا کیونکہ حضرت کا معاملہ تھا. یہاں تک کہ وہی ختم ہو گئی، آہستہ 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 وہ بوجھ ہلکا ہو گیا. اس کے بعد میں بھی اپنی پوزیشن میں آ گیا. تو اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی بیٹھ گئی. کسی کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اثر مبارک رکھا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو یہ انوارات کیا تھے، یہ بوجھ کیا تھا ہے نا، جس کی وجہ سے. تو بہرحال ایک وجہ یہی لکھے کہ انوارات کے سب اترتے. کیا انوارات سے؟ چلو ٹھیک ہے، انوارات کے اتر گئے. اب سنانا ہے لوگوں کو. کیا اللہ فرمائے ہماری ذمہ داری ہے. آج سائنسی دور ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا.
اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی امت کو قرآن پاک پڑھنا پڑھانا آسان کر دیا، لیکن بِلِسَانِكَ، آپ کے زبان مبارک کی وجہ سے، یعنی آپ کا وجود مبارک درمیان میں اس کا واسطہ بن گیا۔ اگر ڈائریکٹ ہم قرآن پاک نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم سورہ یاسین کو، سورہ قل واللہ احد کو، انا اعطینا کو کسی پہاڑ پر اتارتے کیا تو دب جاتا، وہ ریزے ریزے ہو جاتا، ہمالیہ بھی ختم ہو جاتا، پیر پنچال بھی ختم ہو جاتا۔ سوال کیا چیز ہے؟ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، یہ تو قرآن پاک میں ہے نا، اس کو کون کہے گا نہیں صاحب یہ تو اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ کے اوپر، اتنا مضبوط پہاڑ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھیں گے اس کے چورا چورا ہو جائے گا، کیا اللہ کے خوف سے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے۔ تو جب پہاڑ برداشت نہیں کرے گا، انسان کیا خاک برداشت کرے؟ عام انسان کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب پر ایک ساتھ ڈالیں گے تب بھی کوئی نہیں رہے گا، کوئی سب ختم۔ صرف اگر ایک صورت اللہ مخلوق کے اوپر نازل فرمائیں گے ڈائریکٹ، ہمارے اوپر اور کسی کے اوپر، کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے سب سے پہلے یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ اس کو تلفظ فرماتے تھے۔ تو صحیح سی مثال کیا ہے؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ مثال میرے ذہن میں تھی بھی نہیں، مغرب کے بعد بیان تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ بیان کے دوران اچانک یہ جو تارے ہیں ان میں آگ لگ گئی، ان میں، اور ایک دم شور مچ گیا، ٹھک ٹھک ٹھک، کیا کیا ہوا؟ تو یہ اسی کے ساتھ یہ جو یہ سڑ گئی، یہ راڑیں لگی ہوئی تھیں، راڑیں مسجد میں، راڑیں یہ سب ختم ہو گیا، اور کیا کیا یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہو گیا، بہت زوردار، ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ تو اب میرے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس پر پانی کا جگ، اور لوگوں نے موبائل رکھے تھے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، میں پانی پیتا رہتا ہوں، تو پانی کا جگ بھی تھا اور گلاس بھی۔ تو ایک جوان اٹھ گیا، اس نے سوئچ بند کرنا چاہا، کیونکہ جب دیکھا نا کہ یہ شارٹ ہو گیا نا، شارٹ جب ہو گیا کیا کرے گا؟ تو جب اس نے ہاتھ لگایا اس کے ساتھ، تو اس کو ایک دھکا مارا، اس نے دھکا مار دیا، اور وہ ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا، ٹیبل گر گیا، تو موبائل گر گئے، پانی گر گیا۔ بہرحال ایک شور مچ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اتنے میں تو گاؤں میں بھی شور ہو گیا، گاؤں میں بھی شور ہو گیا، تو لوگ نکل گئے مسجد سے۔ ہم چند مہمان تھے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کو تو مسجد میں ہی رکنا ہے نا۔ تو کوئی کھڑکی سے بھاگا، کوئی کچھ بھاگا، تو بہرحال شور مچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سے سناٹا ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ پھر واپس آنے لگے۔ ہم نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ ادھر سے دھماکے سے بھی ڈر گئے۔ وجہ یہ ہوئی تھی، جو ٹرانسفارمر باہر ہے، کیا ادھر سے آ رہا ہے ایچ ٹی، آ رہے ہیں نا وہ بڑی لائن جس میں 11,000 وہ وولٹ ہوتے ہیں، تو وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ ٹرانسفارمر کے ساتھ۔ اس کے آگے پھر ایل ٹی نکلتی ہے، وہ گاؤں میں جاتی ہے، گاؤں میں ایل ٹی جاتی ہے۔ تو ٹرانسفارمر کو کوئی کچھ خرابی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ تو میں اس کو لطیفہ کہتا تھا کہ وہ جو ایل ٹی تھی نا، وہ سب اس میں چلے گی، کس میں؟ ایچ ٹی ایل ٹی میں داخل ہوگی۔ ٹرانسفارمر نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ بیچ میں تھا نا، تو کچھ میں کچھ ہو گیا، خرابی ہو گئی، ٹیکنیکی خرابی ہو گئی، تو جتنا ادھر سے آیا سب اس نے آگے بھیج دیا۔ گویا کہ 11,000 اس میں داخل ہو گیا، کس میں؟ ایل ٹی میں، جس میں سینکڑوں میں 250 اور کتنا ہوتا ہے، وہی گھروں میں چلا گیا، وہی تو وہی مسجد میں بھی آ گیا، تو آنا ہی چاہیے نا۔ اسے جب مسجد میں آ گیا تو ظاہر سی بات آپ سب جاننے والے ہیں، سائنس پڑے ہوئے ہیں، کچھ رہے گا؟ سب ختم۔ کیا؟ ہاں، طوفان مچ گیا، پورے گاؤں کے تاروں پہ جلا کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ کا احسان تھا، وہ جو دھماکہ ہوا نا، وہ خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جس کی وجہ سے گاؤں بچ گیا، ورنہ لاشیں پڑ جاتی ہیں نا۔ تو سمجھ گئے، اچھا ادھر سے ایچ ٹی آ رہا ہے، ڈائریکٹ وہ گاؤں میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے ٹرانسفارمر چاہیے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ ٹرانسفارمر آگے ہزاروں وولٹ کو نہیں وہ ٹرانسفر کرے گا، بلکہ وہ ادھر سے سینکڑوں میں کر لے گا۔ کیا کر لے گا؟ تاکہ یہ تارے اس کو برداشت کریں اور لوگ اسے نفع اٹھائیں۔ تو پھر جس کو جو چلانا ہو، کسی کا ہیٹر ہے، کسی کا بوائلر ہے، کسی کا فین ہے، کسی کا فریج ہے، کسی کی واشنگ مشین ہے، کوئی موبائل چارج کر رہا ہے،
تو اتنا خطرناک آ گیا، جتنے بھی کنیکٹڈ تھے نا وہ آئٹمز سب کو جلا کے رکھ دیا، سب کو. آپ سمجھ آ گئی نہیں؟ آ گیا سمجھ آ گیا جی. اس میں فرمایا قرآن پاک ہم نازل فرما رہے ہیں آپ کے اوپر، اس لیے اس کو یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد جب آپ اس کا تلفظ کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا مطلب تو ہے کہ کتنے انوارات کو پیچھے رکھنا ہے اور کس قدر پھر آگے تلفظ کرنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی. فرمایا کہ تب جا کے آپ کی امت اس قرآن پاک کو سن سکے گی. اب اندازہ لگائیے، ہے نا، یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی. ارے بیوقوف ہو، ابو جہل اور ابو لہب کہتا تھا نا کہ ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو آپ کی بات ہی نہیں، یہاں تو کائنات جل جائے گی، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے. اس لیے وہ سارے انوارات آپ سوسم برداشت کرتے تھے. پسینہ آتا تھا، سردیوں میں بھی حالت متغیر ہو جاتی تھی. پھر جب آپ پھر نارمل پوزیشن میں جب آتے تھے تب جا کے کاتب کو بلاتے تھے، کاتب کو، کاتب صاحب آ جاؤ اور یہ وہی لکھ لو. تو اب سمجھ میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا آپ کے زبان مبارک کے واسطے سے، ورنہ ڈائریکٹ اس کو مخلوق برداشت نہیں کرے گی. اور قرآن پاک نے خود فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس قرآن پاک کے عجائبات لوگوں کے سامنے دکھائیں گے آفاق میں اور خود انسان کی ذاتوں میں، یہاں تک وہ مجبور ہو جائیں گے ماننے کے لیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا. تو اس آیت کے بارے میں بہت مرتبہ میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ قرآن پاک جو یاد ہے اس کو پڑھنا کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس مثال کو سمجھ کر آ گیا سن کر کہ واقعی اللہ نے ذمہ داری لے لی. ایک تو آپ کے سینہ مبارک کو محفوظ کرنا، دوسرا اس کو آگے پہنچانا. یہ اللہ نے فرمایا دونوں کام ہمارے ہیں. تو وقرآن ہے، لہذا جب ہمارا فرشتہ قرآن پاک سنائے گا آپ سن لیجئے، کیا پڑھنے کی کوشش. سوال اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد جو یہ کلام ہے نا اس کی وضاحت کون کرے گا؟ کیا میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ڈاکٹر اقبال صاحب کا کلام ہے، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ کلام ہے نا. آپ دیکھیے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ کا کلام کشمیری میں ہے اور اس کی مختلف اردو شروحات آئی ہیں نا، لیکن ایک کی شرح دوسرے سے ملتی نہیں. کیا ایک کی شرح دوسرے سے ملتی نہیں ہے. مفہوم تو مل جاتا ہے، کبھی کبھی مفہوم ہی نہیں ملتا. اس شخص نے اپنے اعتبار سے اس کو شرح کی، اس شخص نے اپنے اعتبار سے کی شرح، تو کلام ایک ہی ہے. کلام ایسے ڈاکٹر اقبال صاحب اور دوسرے شاعروں کا حال یہی ہے. یا تو شاعر خود اپنے کلام کی شرح لکھے، یا تو شاعر خود اپنے کلام کی، ایسے بھی شاعر آئے ہیں. اور اگر نہیں تو دوسرے لوگوں کو تو شرح کرنی ہے. اس شرح میں کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے کہ شاعر کا مطلب یہ تھا، وہ کہتا ہے نہیں شاعر کا مطلب یہ ہے، شاعر کا مطلب یہ ہے. تو اب جب قرآن پاک ہے کیا، اگر یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، کہتے ہیں کہ تم اس کی شرح خود کر لو، تو لوگ تو اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے نا. تو جب شیخ العالم رحمۃ اللہ کی شرح میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور مرزا غالب اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کی شرح میں لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا، تو قرآن پاک کا اختلاف ہوگا نا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یا تو شاعر سے پوچھیں گے. کتابوں میں ایک شعر لکھا ہے عجیب، مغز کو باغ میں جانے نہ دینا، کیا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ فساد و بلاغت کی کتابیں ہیں نا، اس میں اس شعر کو اکثر لکھا جاتا ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہے مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. کیا تو شاعر نے شعر کہا ہے شہد کی مکھی کو باغ میں جانے مت دینا، جانے اس کو پابندی لگا، یہاں آنے نہیں دیں گے. تو مغز کو باغ میں جانے نہ دینا، کیوں؟ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کیا جو پروانہ ہے نا اس کو تو خون ہوگا بیچارے کا. تو لوگوں نے کہا یہ شعر فضول ہے، یہ شعر کیا مطلب ہے مغز کو باغ میں جانے دے. بعض لوگوں نے کہا یہ بڑے شاعر کا شعر ہے، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ فضول شعر ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں شعر کا مطلب ضرور ہوگا، اس میں تاکید ہے. تا عین قاف یا دل، تاکید کے معنی گانڈ، کیا عقد، اس کو کھولنا پڑے گا. تو شعر شاعری میں تاکید بھی ہوتا ہے کہ جلدی سے آدمی
وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے جو شاعر کا اصل مقصود ہوتا ہے. انہوں نے کہا شاعر سے پوچھیں کیا کیوں جھگڑا کرے, ادھر سے شاعر بہت بڑا بھی ہے, تو بڑا شاعر فضول کلام کرے گا بھی نہیں پھر شعر و شاعری میں, کیونکہ اس کو تو داغ لگے گا کہ تمہاری شاعری میں تو یہ کمزوریاں ہیں, تو معیار گر جائے گا. تو کون شاعر یہ چاہے کہ میرا معیار. تو شاعر سے کہا کہ حضرت اس کا مطلب بتا دیے. اس نے کہا اس کا مطلب صاف ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا. کہا کیا؟ کہا دیکھو لوگ شمع روشن کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ پروانے آتے ہیں اور اس کی گرد چکر لگاتے ہیں تو جل جاتے ہیں. تو اتنے پروانوں کا خون ہو گیا, اتنے پروانوں کا. میں نے غور کر لیا پروانے کو بچانا ہے, پروانے کو بچانا ہے تو شمع ہی مت جلاؤ. کیا شمع ہی مت جلاؤ. اس نے شمع پر پابندی لگائیں گے کہ لوگ تو پھر بھی بنائیں گے, کس کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا شمع آتا کہاں سے؟ کیا کہ یہ تو موم سے نکلتا ہے, اس لیے اس کو موم بتی کہتے ہیں. کیا؟ اور موم کہاں ہوتا ہے؟ شہد کو صاف کر لو, ادھر الگ نکلا تو وہ شہد ہے, ادھر نکلا تو وہ موم ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ جو ہے اس موم کو جمع کرتے ہیں تو موم بتی بناتے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ سیدھا سادہ طریقہ ہوگا نا, آج تو نیا طریقہ ہے. بہرحال اس زمانے میں موم سے ہی تو موم بتی اس کو کہتے تھے. کہتے کہ موم پر پابندی لگاؤ. کیا کہ موم شارٹ ہو جائے گا تو موم بتیاں کوئی بنائے گا نہیں. کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں یہ موم نکلتا ہے شہد سے, شہد پر پابندی لگاؤ. کہتے ہیں کیسے پابندی لگائیں گے, لوگوں کے گھر میں شہد ہے, لوگوں کے گھروں میں شہد ہے, وہ شہد نکالتے ہیں, موم الگ نکالتے ہیں, بتیاں بناتے ہیں, روشن کرتے ہیں. اس نے کہا شہد آتا کہاں سے؟ کہتے شہد لاتی ہے شہد کی مکھی. کیا وہ لاتی کہاں سے؟ وہ باغوں میں جاتی ہے. کہاں؟ وہ باغوں میں جاتی ہے اور وہاں رس چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر اسی پر پابندی لگا دیں. کس پر؟ شہد کی مکھی پر پابندی لگا دیں کہ ہر باغ والا جب دیکھے کہ شہد کی مکھیاں آئیں تو ان کو بھگا دے وہاں سے. کیا؟ تو جب شہد کی مکھی باغ میں نہیں جائے گی تو شہد بھی نہیں بنے گا, جب شہد نہیں بنے گا تو موم نہیں بنے گا, جب موم نہیں بنے گا تو موم بتیاں نہیں بنے گی, جب موم بتی نہیں بنے گی تو موم بتی جلے گی ہی نہیں, جب موم بتی جلے گی نہیں تو پروانے جلیں گے نہیں. پروانے ظاہر میں کیا دبال ہوتے ہیں. اب آپ اس کا شرط مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. کیا؟ کیوں؟ ناحق خون پروانے کا ہوگا, ناحق خون. تو انسانوں کے کلاموں میں جو بھی اتنی گہرائی ہے, اللہ کے کلام میں گہرائی نہیں ہو سکتی. کون شخص خود اٹھ گیا وہ کہے کہ میں قرآن پاک کی تشریح کروں گا؟ کیا خاک تشریح کرے گا آدمی جب تک وہ تشریح نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کے بعد. کیا؟ کس کے بعد؟ یعنی ایک تو آپ کو یاد کرانا ہمارا کام, زبان مبارک سے پڑھوانا ہمارے کام, پھر اس کے بعد ان علینا ہماری ذمہ داری ہے بیانہ, اس کو واضح کرنا. کیا کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ کھاؤ پیو. کیا؟ وکلو واشربو, وکلو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. تب تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا. کیا؟ اور کالا دھاگا اور دونوں ممتاز نہ ہو جائیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے, سفید دھاگا کالا دھاگا. تو ایک صحابی نے کیا کیا, جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو یاد بھی ہو گئی, تو رمضان کا مہینہ تھا. کس کا؟ رمضان کا مہینہ تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے 2 دھاگے لائے, ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا, اس کو تکیے کے نیچے رکھا. کس کے نیچے؟ تکیے کے نیچے رکھا. تو ہاں یہ ہے وہ آیت. پھر اللہ تعالیٰ چونکہ آیت نازل تھی وکلوا واشربوا, کیا؟ کھاؤ پیو, کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الخیط الاسود, اس وقت تک جب تم کو سفید خط. کیا؟ ہاں یتبین واضح ہو جائے, من الخیط الاسود کالے خط سے, من الفجر صبح کے وقت, تب تک کھاتے رہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزہ رکھنا. گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا دھاگا سفید دھاگا, کالا کالا نظر آئے, سفید سفید نظر آئے, تو گویا کہ روشنی آ گئی, روشنی. اور جب دونوں کالے نظر آئے, نظر ہی نہیں آ رہے, ابھی رات ہے. تو جو یہ بجلی تو اس زمانے میں تھی بھی نہیں, گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے, تو
اس صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک کالا ایک سفید. تو وہ کالے کو دیکھتے تھے، دونوں کالے نظر آ رہے ہیں، بات سمجھے، تو گویا کہ ابھی اندھیرا ہے، ابھی کھا سکتے ہیں سحری. جب دیکھیں گے وہ کالا کالا نظر آ رہا ہے سفید، اس کا مطلب یہ کہ روشنی آ گئی ہے، اب اجازت نہیں ہے کس کی؟ کھانے کی. یہ بات اس نے کسی صحابی سے بتائی، اس نے دوسرے سے بتائی، یہاں تک یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. لفظی ترجمہ یہ ہے، دیکھو مادری زبان ہے ان کی، کیا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ابیض سفید کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں. خیط میں نے دھاگا، خیط میں نے دھاگا جس سے وہ کپڑے سیلتا ہے اور درزی، یہی ترجمہ ہے اس کا. تو حضرت تک یہ بات پہنچی. وہ صحابی آئے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا. کیا فرمایا؟ عدی تمہارا تکیہ بہت وسیع ہے، تمہارا تکیہ. اس نے کہا حضرت کیوں؟ کہا خیط ابیض خیط اسود دونوں اس کے اندر آ گئے. وہ سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، تو میں نے ہی 2 دھاگے رکھے تھے. سنو، لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے، کالا دھاگا سفید ہے، لیکن یہ وہ دھاگا مراد نہیں ہے جس سے لوگ کپڑے سیتے ہیں. یہ صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے. اللہ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو. کیا؟ پہلے ایک نکلے گا صبح، روشنی نکلے گی. کیا؟ وہ ایسے مشرق سے مغرب کی طرف یوں نکلے گی وہ روشنی. پہلے زمانے کے لوگ پہچانتے تھے، اب تو گھڑی ہے، اب تو آسمان کی طرف دیکھنے کی گویا ضرورت ہی نہیں. کہ وہ ایک نکلنے کی روشنی نکلے گی، وہ دھاگے کی طرح ہوگی، یعنی یوں چوڑا ہی نہیں، بس یہ ایسے اتنا نکلے گی. تو وہ اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. وہ اس کے بعد پھر ایک دوسری لکیر نکلتی ہے، اور نکلتی ہے وہ ایسے جنوباً شمالاً. کیا نکلے گی؟ تو مغرب سے اور مشرق سے، لیکن اس کا انداز ایسا ہوگا. ایک تو ایسے ہوگی کہ اس کا رخ جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوگا، ایسے ایک دھاگا. تو دوسرا دھاگا جو نکلے گا وہ ڈوب جائے گا. وہ اس کے بعد یوں دوسری لکیر نکلے گی نور کی، وہ پھیلتی رہے گی تو اجالا ہوتا رہے گا. وہ جو پہلا والا ہے وہ ہے خیط اسود. کیا ہے؟ اس کے بعد جو یہ دوسرا نکلے گا یہ ہے خیط ابیض. خیط اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیط کا لفظ استعمال فرمایا، یہاں یہ دھاگا مراد نہیں ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ خیط ابیض کس کو کہتے ہیں، خیط اسود کس کو کہتے ہیں. تو اب وہ صحابی سمجھ گئے. معلوم ہوا کہ زبان جاننے کے باوجود، مادری زبان ہے، کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھ سکے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان نہیں کیا. اور یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، کئی جگہ ایسا ہے. مگر ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم، ذرا نہیں بس ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، وہ مامون رہیں گے، ورنہ خطرہ ہے. ورنہ معلوم ایمان کے ساتھ ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ان کے لیے امن ہے، حفاظت ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے. انہوں نے کہا اب کیا کریں گے؟ ظلم کے معنی زیادتی. وہ تو کبھی باپ اپنی بیٹے کو بھی ڈانٹتا ہے، دوسرا کہہ رہے تم نے زیادتی کی، ایک شپت مارنا تھا 2 مارے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، پھر تو ایک بھی نہیں بچے گا. پھر تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بچے گا؟ کہ کیوں؟ کہ آیت نازل ہوگی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. بس مر گئے، اب کوئی بچے گا نہیں. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. کیا آپ نے فرمایا ہاں یہاں عام ظلم مراد نہیں. کیا عام ظلم؟ یہ ظلم ہے، اس میں تنوین برائے تعظیم ہے. یہاں ظلم عظیم مراد ہے. یہاں ظلم وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک، اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم فرمایا قرآن پاک میں دوسری جگہ، اور ظلم عظیم کا اس آیت میں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے. ظلم مطلب تو ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. کیا صحابہ کرام نے فرمایا پھر تو مسئلہ صاف ہے، کوئی غم کی ضرورت، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ظلم سے عام ظلم مراد نہیں ہے، ظلم عظیم مراد ہے. اب دیکھیے کہ اہل لسان ہیں، وہ مادری زبان ہیں، فوراً گھبرا گئے اب کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی اس نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے عام ظلم مراد نہیں، ظلم عظیم مراد ہے.
یہ ہے ثم ان علینا بیانہ. تو اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا حج کر لو. کیا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج مکمل کر لو، عمرہ مکمل کر لو. سوال یہ تو نہیں فرمایا کیسے کرنا ہے. طواف کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، لیکن چکر کا تذکرہ نہیں. کیا؟ کتنے چکر لگانے ہیں. نماز کا تذکرہ قرآن پاک میں، لیکن رکعتوں کا تذکرہ نہیں. رکعتوں کا ہے نا بہت سارا. زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، لیکن نصاب معلوم نہیں ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے، اس کی وضاحت جو کی ہے وہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے خود. ایک جگہ فرمایا کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں. کیا؟ جی فرمایا کہ قرآن پاک میں جی سنقرئک کیا فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے خود، فلا تنسا پھر آپ بھولیں گے نہیں. کیا؟ ورنہ حافظ بھولتا بھی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں رمضانی حافظ کیا، یا کچا حافظ. کچا حافظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو لیکن بار بار اٹکتا تو پیچھے سے لقمے لگانے پڑ لیتے ہیں، دے فتح پیچھے سے. یا یہ ہے کہ دن بھر یاد کرے گا تب جام کو سنائے گا تو بھول بھی جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا فلا تنسا، کیا اللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. پھر آپ جی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، ہے نا، کہ کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت سود سر ہے. اس لیے یہ سلسلہ بھی امت میں آگے چلتا رہے گا. اس لیے بہت سارے اولیاء کرام ایسے آئے ہیں جو لکھے ہوئے کچھ بھی نہیں لیکن یاد سب تھا. ان میں ہمارے کشمیر کا حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ پڑھے ہوئے نہیں، کہیں نہیں لکھا کہ کس سکول میں مدرسے میں گئے، لیکن وہ جو کلام فرماتے ہیں نا، وہ جو کلام فرماتے ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث سے علیحدہ نہیں. کیا؟ جی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ آیتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں اپنے اشعار میں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے. تو قرآن پاک کی حفاظت کا سب سے پہلا جو اللہ نے کام کیا وہ قوت حافظہ ہے. کیا؟ ایسا محدود قوت حافظہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھتے تھے بہت، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے کہ اور تمام کاموں سے فارغ ہو کر، یعنی سب بعض لوگوں نے چھوڑ ہی دیا سارے غموں کو، ایک ہی غم سوار تھا کہ ہم قرآن پاک یاد کریں، ہم قرآن پاک یاد کریں گے. یہ ایک ہی غم سوار تھا. بعض خواتین نے اپنے شوہر سے کہا مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن پاک سکھاؤ. یہ روایت میں آتا ہے کہ مہر وہی ہے. مہر اب یہ الگ ہے کہ آج یہ مہر رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے تمہارے مہر کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن پاک سکھاؤ. اتنا شوق تھا مرد و زن کا، اور سب سے زیادہ شوق تھا اس کو یاد کریں. کیا؟ اس میں چاشنی بھی تھی نا، اس لیے یاد کرتے رہتے تھے. بس جس کے پاس جتنا آیا تھا یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے دیکھ کے نہیں، نمازوں میں. کس میں؟ حضرت عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ 4 رکعتیں نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی مسجد نبوی میں، اور اس میں 6.25 پارے پڑھی. کتنے؟ 4 رکعتوں میں. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی کیا کروں، اقتدا کروں. اللہ اکبر. مسلم شریف کی روایت ہے. تو آپ نے ایک رکعت میں جب آپ نے سورہ بقرہ شروع کر لی، میں نے سوچا 100 آیتوں پر آپ رکوع کریں گے، پھر 200 آیتوں پر رکوع کریں گے. آپ نے نہیں کیا، نہ وہاں نہ یہاں. پھر میں نے سوچا کہ جب سورہ بقرہ ختم ہو جائے تو اب تو رکوع کر ہی لیں گے، کیونکہ لمبی رکعت ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ نفل ہے نا، تو جب رحمت کی آیت ہوتی تھی تو دعا مانگتے تھے رحمت کی، جب عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے تھے. اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو گئی، لیکن آپ نے رکوع ہی نہیں کیا، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کب رکوع کریں گے. تو میں نے کہا سورہ آل عمران ختم ہوا، اب تو رکوع کر ہی لیں گے، دیر بہت ہو گئی. آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. کیا کر دی؟ سورہ نساء ختم کر لیا. اور سورہ نساء کا آخری جو ہے 6 پارے میں ہے. کس میں؟ جی انہیں 5واں پارہ ختم ہو گیا، 6 پارے کے 4 رکوع ہیں. کتنے؟ 4 رکوع تک پھر سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے. اب آئندہ لگے یہ 5 پارے ہو گئے. کتنے؟ اور 4 رکوع. تو 5 پارے اور 4 رکوع آپ نے ایک رکعت میں پڑھ لی. کس نے؟ اور آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟
ہے نا، وہ تو صحابہ کرام ہی جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رات کو نکلے گشت کرنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے مکان سے گزرے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی تھی نا، اس لیے صحابہ صحنوں میں آتے تھے رات کو، اچھا بھی لگتا تھا، کبھی چاندنی بھی ہوتی تھی۔ تو دیکھا ابوبکر صدیق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن آہستہ، کیا، اور حضرت عمر فاروق کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ جہر سے پڑھ رہے ہیں، دور تک آواز جاتی ہے۔ حضرت نے نہ ان کو کچھ فرمایا نہ ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب فجر کے بعد ملاقات ہو گئی، حضرت نے فرمایا میں آپ کے مکان کے پاس سے گزرا، آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ کے مکان کے پاس سے آپ بھی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ہم بہت آہستہ تلاوت کرتے تھے ابوبکر، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب کو سناتا تھا، میں اپنے اس کو زور سے سنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر لینا، کیا، اپنی آواز کو تھوڑا، کہ تہجد کا وقت ہے، اسے انوارات برکات آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر آپ بہت اونچی آواز سے پڑھتے تھے، کیوں؟ کہ حضرت شیطان کو بھگاتا تھا، شیطان کو، اور سونے والوں کو جگاتا تھا، سونے والوں کو۔ آپ نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لو، کیا کر لو؟ تو حضرت سے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر لو، کیا، اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا، تو دونوں کو اعتدال پر لایا، کیا، دونوں کو۔ یہ ایک لمبی بحث لکھی ہے کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال پسند تھے، کیا تھے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو فرمایا یہ وسط ہے، درمیانہ درجے کی، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں، پھر سینکڑوں مثالیں لکھی ہیں اس میں، تو اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ فرمایا درمیانہ، کیا، تو حضرت سے فرمایا کہ اس تھوڑا وائلیوم کو کیا کرو، اونچو کر لو، حضرت عمر فاروق کی آواز تو بہت تیز، اس وقت تھوڑا سا کم کر لو۔ تو بہرحال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے تھے، کس میں؟ نمازوں میں۔ تو جو آدمی نمازوں میں تلاوت کرتا ہے، جیسے ہم لوگ اگر نمازوں میں تلاوت کریں گے تو قرآن پاک بھولیں گے نہیں، قرآن پاک بھولیں گے، یہ بالکل طے بات ہے۔ آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، اس کو نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو پارہ ام یاد ہے، اس کو نمازوں میں، سنت میں، نفل میں کبھی بھولیں گے نہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک مدرس ہے، وہ عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور جید عالم ہے، صلاحیت بہت زبردست ہے، کوچ حافظہ بہت ہے، سینکڑوں اشعار اس کو یاد ہیں زبانی، فارسی کے اور کس کس کے وغیرہ۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ ہاں وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، کس میں؟ نفل میں۔ دیکھا کہ نفل 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تب تک تو آدمی نماز پڑھ کے گھر بھی پہنچ جائے گا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ سپارے پڑھتے ہیں، اسے ان کو قرآن پاک دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی ہمارے پر قرآن پاک جس کو جتنا یاد ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ بحث ابھی آگے چلے گی۔ اس وقت تو صرف اتنا آیا کہ سب سے پہلا کام حفاظت کا لوگوں کے سینوں سے لیا گیا، کس سے؟ دوسرے نمبر پر آئے گی کتابت اور اس کو تحریر میں لانا۔ جی